ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، حضرت عمر خلافت کے تخت پر بیٹھے، لوگوں سے کہا میں ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو صدیق اکبر کرتے تھے، لوگوں کوئی کام مجھ سے چھوٹ رہا ہے تو بتا دینا۔ تو خلافت کے نئے نئے دن شروع تھے، ایک صحابی نے کہا امیر المومنین عمر بن خطاب، ہم ابو بکر صدیق کو روزانہ دیکھتے تھے، وہ اپنے گھر سے روٹی سالن ایک ڈبے میں لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے اور پتہ نہیں کس کو کھلا کے آتے تھے، یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا کھلاتے تھے کسی کو، اور جب سے آپ خلیفہ بنے آپ یہ کام نہیں کر رہے۔ حضرت عمر نے کہا میں آج ہی سے یہ کام کروں گا، گھر گئے، روٹی سالن اپنے گھر سے لیا اور اسی جنگل کی طرف گئے جہاں لوگوں نے بتایا تھا خلیفہ اول جایا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب گئے، معلوم نہیں کس کو کھلاتے تھے، جا کر ڈھونڈتے رہے کوئی ملا ہی نہیں، جنگل کی وادیاں آئیں اور بہت دیر ہو گئی، شام ہونے کو تھی، ایک چھوٹی سی پہاڑی کے ٹیلے کے پاس سے گزر رہے تھے، اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگی، کسی کے موجود ہونے کا احساس، عمر ابن خطاب لپک کر گئے آواز کی طرف، کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ اس پہاڑ کے غار میں دیکھا، ٹیلے کے غار میں ایک شخص پر نظر پڑی، حضرت عمر ابن خطاب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، ایک ایسا شخص اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہیں اور پیر بھی کٹے ہیں اور آنکھوں سے اندھا ہے، پورا معذور، آنکھوں سے اندھا، لولا بھی ہے لنگڑا بھی ہے، بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کو ابو بکر کھلانے کے لیے آیا کرتے ہوں گے، یہی ہوگا جس کو وقت کا خلیفہ اول آ کر کھلاتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا، جا کر کے بیٹھ گئے اور توشادان کھولا، روٹی کو لیا، ہاتھ تو تھے نہیں اس اندھے کے، روٹی کو سالن میں بھگو کر کے آپ نے اس اندھے کے منہ میں ڈالا، لو کھا لو۔ جیسے ہی اس کے منہ میں لقمہ گیا وہ چیخ مارا، اے آنے والے کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر چونک گئے، تو اندھا ہے دیکھ نہیں سکتا، تجھے کیسے پتا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا؟ وہ اندھا کہتا بات یہ ہے کہ ابو بکر کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں، وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے، اور تو نے پوری روٹی میرے منہ میں ڈال دی، مجھے لگا کہ یہ ابو بکر کے کھلانے کا انداز نہیں ہے، یہ ابو بکر کے کھلانے کا انداز نہیں۔ عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے روتے ہوئے اور کہا اے ابو بکر، پوری زندگی عمل کر کے تمہارے تک نہیں پہنچ سکتا،